ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، کوئی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جی کون سا فرما رہے ہیں سر؟ جناب میرا نام مرزا طالب حسن ہے جی اور میں فارمر ڈائریکٹر جنرل ہوں، جو کہ سر کول کے اوپر جب یہ کام ہو رہا تھا اس وقت سے پائنیئرنگ کام جب شروع ہوا ہے۔ اچھا، یہ کون سے سال سے؟ جی یہ کس سال سے شروع ہوا تھا؟ جب یہ تو 90s میں شروع ہوا تھا، لیکن وہ بہت لمبی داستان ہو جائے گی، تو میں پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ پہلی بات تو میں آپ کو نصرت صاحب بڑا واضح کر دوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہائیلی ٹیکنیکل ایشوز آپ کے ٹی وی شوز میں ڈسکس ہوتے ہیں جس میں اینکر جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلٹی سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کے پروگرام میں، چودھری جاوید کے پروگرام میں، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں اور رانا مبشر صاحب کے اور دوسرے پروگرام میں اس طرح آ رہے ہیں جبکہ ان کو کسی ٹیکنیکل فورم میں اس کو دینا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ جہاں تک کول گیسیفیکیشن کا تعلق ہے، یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے جیسے انڈر گراؤنڈ اور دوسری باہر نکالنے کے بعد۔ تو اکثر میں نے دیکھا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کل ڈاکٹر صاحب مکس اپ کر رہے تھے دونوں کو اکٹھا کر کے کہ دنیا میں 80,000 میگا واٹ جو ہے گیسیفیکیشن سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں وہ ہے جو آئی جی سی کی پروسیس سے بیسیکلی دونوں سے یعنی کول گیسیفیکیشن سے ہوتی ہے، ناٹ۔ جی سر، وہ میرا خیال ہے کہ اگر طالب صاحب میں اگین آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جرنلسٹ اب میں تھوڑی سی وہ اوپن پٹ کے ساتھ انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کا تعلق ہے، اس وقت دنیا میں کہیں بھی کمرشلی وائبل ٹیکنالوجی کے طور پہ نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے دو جگہوں پہ، رشیا میں ایک مین لینڈ میں اور دوسری اینگرن تاشقند ہے، وہاں ہو رہی تھی۔ اب اس تاشقند میں تھوڑی بہت ہو رہی ہے اور وہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب اور کسی طریقے سے کول ریکور نہ ہو سکے تو ریکوری آف کول کو بڑھانے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ طاہر صاحب، یہ تھرڈ میں یہ پاسبل ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ وہ شعلہ اندر ہی جلا کے اس میں سے دیکھیے نصرت صاحب، میں عرض کروں یہ پاسبلٹی ٹیکنیکلی تو مائننگ بھی پاسبل ہے، انڈر گراؤنڈ بھی مائننگ پاسبل ہے، اوپن پٹ مائننگ بھی پاسبل ہے اور انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن بھی پاسبل ہے، لیکن اس کی اکنامکس کو ورک آؤٹ کرنا جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اس میں انڈر گراؤنڈ میں سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں اس لیے ہے کہ اس میں جو پیرامیٹرز ہیں انڈر گراؤنڈ ان کو کنٹرول کرنا جو آکسیڈنٹ ہم انجیکشن ہولز کے تھرو کرتے ہیں اور جو پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور جو ریکوائرڈ کمپوزیشن کی گیس جیسے آپ نے ابھی بی ٹی یو کا ذکر کیا، وہ بی ٹی یو بھی اور کمپوزیشن بھی اس حد تک لانا، اس کو انڈر گراؤنڈ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا طالب بھائی، ہم آپ کا نمبر رکھ رہے ہیں اپنے پاس، ہم یقیناً یہ جو مسئلہ ہے اس کو فائنل کلوجر تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو ہم طالب بھائی جس دن ہم اس پہ فوکس کر کے آپ کر رہے ہوں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ ہمیں نہیں سمجھائیں گے سر تو آپ آدمی تو بیچارہ یہی کہے گا نا کہ خبر وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو لائیں جو کسی کو متون نہ کریں لیکن پبلک کو ایجوکیٹ کریں۔ جی بالکل سر، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں طالب صاحب کہ ہم یقیناً، ہمارا بھی مقصد میں نے جیسے پروگرام کے بالکل شروع میں کہا، ڈاکٹر صاحب کی میرے ان سے ساتھ کوئی ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، اور جب تک میں اپنے سوالوں کا جواب نہیں پاؤں گا میں آپ جیسے لوگوں کو زحمت دیتا رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کی اور خود انیشیٹو لے کر ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں یقیناً طالب بھائی آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ نہیں، انہوں نے دیکھو کتنی انہوں نے بالکل صحیح بات ہے یار، میں بھی یہی رو رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب بیٹھ کے ایک دم سے محبوب آپ کے قدموں میں کر دیتے ہیں نا تو لوگ بیچارے سادہ ہیں،
ہم امید لگا لیتے کہ ہمارے طالب بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ متون نہ کریں. اگر آپ کو دیکھیں یہ ایک نیشنل دیکھیں نا، اب محبوب آپ کے قدموں سے لگتا ہے کہ آپ میں نہیں کر رہا ہوں. میں اب ڈاکٹر صدیق صاحب کے بارے میں جہاں پہ میری دانش میں سنو مشتاق منہاج، کسی کو ماں بہن کی گالی دینے سے بڑی گالی یہ ہے کہ آپ اس کے ایمان کو اور اس کی اپنے وطن سے محبت کو کوشچن کریں تو وہ بھی بھگتتے ہیں. بات میں آخر میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جو مذاکرات رکے ہوئے ہیں ہمارے، وہ جو ان کے بندے یہاں پہ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پہلے تو مفت کام تھا نا جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ 15